بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بید کو خوب جاننے والے۔ سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ بڑے عجیب انداز میں لکھی جائے گی۔ یعنی جس قربانیوں کو دیکھ کر جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد آج تک حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا تاکہ اس ملک اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا قانون ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے وزراء، جتنے بھی وزیر اعظم، جو بھی لوگ اس میں پیچھے بیک اینڈ پہ رہے ہیں، جو کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے ملک اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا اپنی منشا کی خاطر، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر کہ آج ملک میں آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ غریب مر گیا ہے، بیٹیوں کو چاندی آ گئی بالوں میں، لوگوں گھر میں روٹی نہیں ہے، لوگوں بچوں کو اسکول سے اٹھا لی ہے۔ یار اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا؟ کیا کسی نے جواب نہیں دینا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں؟ اب دیکھنا کتنی قربانی اس ملک کو دینی پڑے گی۔ لیاقت علی خان کی قربانی چلے گی، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی چلے گی، اس کے بعد اپنا بے نظیر بھٹو کی قربانی چلے گی، اس کے بعد اب اپنا اس کی عمران خان کی قربانی چلے گی، اس کے بعد سردار کشمیر جو ہے سردار الیاس کی، اس کی قربانی چلے گی۔ یار کتنی قربانیاں مانگو گے؟ یہ ملک اس طرح چلے گا کہ جو پسند نہیں ہے اس کو اٹھا دو، جو پسند ہے اس کو لگا دو، چاہے وہ کرپٹ ہے، چاہے وہ برا ہے، چاہے اس پہ بے تحاشا کیس ہے، چاہے وہ اس کو اگلے دن جیل میں جانا، اس کو مقصداً اقتدار پہ بٹھا دو۔ کسی کا کیا گیا ہے؟ اب جن لوگوں نے اس حادثے کی ہیں، جن لوگوں نے ان کو بٹھایا، اب ان کی تو ساری باہر جائیداد ہے، وہ تو عیش و عشرت میں پا رہے ہیں، ان کے بچے بھی پا رہے ہیں، لیکن نقصان کس کا ہو گیا؟ عوام کا ہو گیا، غریب کا ہو گیا۔ روٹی کس سے چھینی گئی؟ غریب سے چھینی گئی، نوالا ان کے منہ سے چھین لیا گیا، تعلیم ان سے چھین لی گئی، ان کو غلام در غلام ان کو بنا دیا گیا۔ تو یار مسئلہ ملک سب کا نہیں ہے، تو جب کوئی بات کرے تو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، کسی کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، کسی کو پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ جس کو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ان کی طاقت تھی۔ عمران خان پہ اتنے 150 پرچہ ہو گیا، جو بھی بولتا ہے صحافیوں پہ پرچے، کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی سب کی آواز بند کر دی گئی ہے، اور ایک جو مجرم ہے باہر بیٹھا ہوا، اس کی آپ دیکھ رہے تو ویڈیو چل رہی، جس کو قانونی طور پہ بھی یعنی کہ مفرور کو نہیں چلا سکتے، اس کی لائیو چلا رہے ہیں، اور جو ملک کا وزیر اعظم تھا اور جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس کے پہ پیمرہ پابندی لگائی۔ تو مجھے بتائیں کہ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ یہ اس طرح بدماشی میں ملک چلتے ہیں، غنڈہ گردی میں ملک چلتے ہیں، اجارہ داری پہ ملک چلتے ہیں؟ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اب چاندے کہ اب ان کی حیثیت کیا عوام میں؟ کس کی کوئی حیثیت عوام میں نہیں ہے؟ زرداری کی اب کراچی سے اس کی چھٹی ہونے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عوام میں۔ اس کے بعد اپنا نون کی چھٹی ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنا JUI کی کوئی مطلب کسی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ان کی حیثیت آٹے میں نمک بھی برابر ہو، نمک کے برابر بھی ہوتی تو انہوں نے انتخابات میں آ جانا۔ انتخابات اس لیے تو بھاگ رہے ہیں، اب ان کو موقع مل گیا، اب ان کو پتہ نہیں کہ روز محشر بھی لگنا ہے، قبر میں حساب بھی ہونا ہے، دنیا میں بھی ساتھ دینا ہے کہ جو لوگوں سے ظلم، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں۔ ان کے مورے لگ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ مورے، ان کے اتنا وہ آگے جا چکے ہیں، ان پہ مورے لگ گئی ہیں، اب ان کی مورے کھل نہیں سکتی۔ اب وہ دنیا میں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا تاکہ یہ توبہ کے دروازے ان سے بند ہو جائیں۔ یہ ہمارے اسمبلی میں کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آج تک بات کی اسلام کی؟ کسی نے کہا ہے کہ مسلم غریب مارے ہیں؟ یعنی حضرت عمر فاروق، حضرت علی کی مثالیں دیتے ہیں، تو لوگ خود ان کی عیش و عشرت، ان کی پراپرٹیاں دیکھو، ان کے دیکھو، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب پاکستان کے ساتھ بہت ہو گیا، ابھی بھی جو نا جو مسئلے کے لوگ فیصلے کرنے والے قوتیں ہیں، جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنی طاقت کو، جبکہ 313 جو صحابہ نے کس طرح کامیابی حاصل کی تھی، اللہ کی ان کے ساتھ نصرت تھی، وہ دل و جان کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو کامیابی دی اور ان کی سب کی نیتی صاف دی۔ اب ہمارے جو ادھر اقتدار اعلیٰ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منصب اعلیٰ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں انصاف کا نمبر 124 پہ آ گیا۔ ہمارے مسلمان کے لیے یہ شرم کی بات ہے، جبکہ مسلمان کا نمبر تو ایک نمبر ہونا چاہیے تھا کہ یعنی یہودی بھی مسلمانوں سے فیصلے سے کرواتے تھے کہ یار مسلمان جو حق میں فیصلے، لیکن ہم مسلمان کے مسلمان رہ گئے، ہمارے اعمال کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے کرتوت ہمارے کس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اب پاکستان کو 75 سال سے زیادہ کیا اس پہ تجربے گاہ بنے گی؟ یعنی کہ ایک پوری صدی گزر چکی ہے،
اور ابھی بھی لوگوں کی اپنی انا اور اپنی چیزیں ختم ہی نہیں ہو رہی. کوئی بات کرے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے. مسئلہ اس طرح تھوڑے چلتے ہیں، یعنی حق بھی کسی کو نہیں ہے بات کرنے کا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت دی ہے، جن کو انصاف کی طاقت دی، جن کو ملک کی باغ ڈور کی طاقت دی ہے، جن کو نیچے انتظامیہ کی طاقت دی ہے، اب ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک سب کا ہے، ان کی آل اولاد بھی ادھر ہے. اگر یہاں وہ کچھ بھی نہیں نہ کریں گے تو روز محشر میں جو جواب دینا پڑے گا. ایک ایک چیز کا لکھی جا رہی ہے، منکر نکیر جو بیٹھے سب کو لکھ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کا حساب دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخر میں بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے یوم حساب رکھا ہے. ورنہ یا تو جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، مخالفوں کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کا تو مقصد یہ تھا کہ سب کو یہیں پہ ہے. یعنی جیسے کفار مکہ کہتے تھے کہ سب کچھ دنیا میں، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا، مار کے مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. اور یہی معاملات ان کہ اگر ان کو پتہ ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ہمارے فیصلے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں عمال نامہ دیا جائے گا، تو کبھی بھی کسی ملک میں ظلم نہ ہوگا. آج پاکستان میں بھی ظلم نہ ہوتا اور پاکستان اسلام کا بول بالا ہوتا. تو لیکن جس کے پاس طاقت ہے وہ نشے میں بدمست ہو چکا ہے. تو میری اللہ سے بھی دعا ہے، اور آپ تمام احباب سے اور تمام یہ پارلیمنٹیرین تو میں کہوں گا نہیں اس وجہ سے کر کے کہ وہ تو اس کو کہنا بھی پارلیمنٹ کی توہین ہے، کیونکہ یہ لوگ پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے. تو اللہ ان سے جان چھڑائے اور اللہ نیک اور اچھا حکمران لائے، اور سب ادارے اپنے اپنے تئی ادارے میں رہ کے اس آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. یہ قانون کی بالادستی نہیں ہوتی کہ دائیں کوئی مجرم بائیں کوئی مجرم بیٹھا ہو اور اس کے بعد ہمارے محترم مثلا اعلیٰ اقتدار کے لوگ، انصاف کے جو بڑے لوگ ہیں، اس میں بیٹھ کے کہ جی ایک تو ان کو کہنا چاہیے تھا وہاں بیٹھ کے 90 دن میں انتخاب ہوتے ہیں تو کیوں نہیں کراتے بھائی، یہی آئین ہے. تو وہاں تو اس کی بات نہیں ہوئی. جب لوگوں نے پوچھا، صحافیوں نے پوچھا رستے میں جاتے ہوئے ہمارے معزز جا صاحبان سے کہ جناب وہ بتائیں 90 دن میں الیکشن ہوں گے، وہ چپ کر لیے. یار اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنی سیاسی قد کاٹ کو نہ بڑھائیں، قد کاٹ چھوٹا ہو جاتا ہے. جتنا اللہ نے بڑا منصب دیا ہے ان حرکتوں سے وہ قد چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کو بچائیں. اس میں 22-23 کروڑ عوام رہتی ہے، بچیاں، بچے، بوڑھے، بچے، جوان سب رہتے ہیں. اب ان کا تحفظ کریں. آپ کی تجوریاں بہت بڑھ چکی ہیں، بہت ہو چکا ہے. اب اللہ سے توبہ کرو، اپنا مال پاکستان میں واپس لائیں. یعنی آپ IMF کے آگے گھٹنے ٹوک رہے ہیں چند روپیوں کے لیے، اور آپ کے اربوں روپے آپ نے باہر رکھے ہوئے ہیں. ارے وہ لا کے دو نا. اگر پاکستان کے رکھوانے ہو، اس قوم کا درد دل میں ہے تو لا کے جمع کراؤ پاکستان خزانے میں، تاکہ IMF قرضہ اتارے اور ملک جو اپنی ڈائریکشن میں چلے. لیکن وہ اپنا پیسہ تو نہیں لانے کے لیے تیار، تو یہاں یاشی کرنے لے کے آتے ہو، تو اپنا پروٹوکول لینے کے لیے آتے ہو. اللہ تعالیٰ تم کو غرق کر دے گا اور توبہ و برباد کر دے گا، جس نے اس ملک کے، قوم کے، عوام کے، بچوں کی یہ حالت کر دی کہ لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پہننے کو کپڑے اس سر پہ، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں. ان کے لیے کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں، پہنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس لیے کہہ رہے کہ ہوش کے نخون لیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. وہ کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کا جو عذاب ہے نا، ان لوگوں نے شکلیں دیکھ لی ہیں کہ 12-12 سال بڑے بڑے طاقتور لوگ جو بستر پر پڑے جو بات کریں کہ مرضی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو اور اپنے آپ کو توبہ طیبہ کو صحیح رستے پہ چلاؤ. یہ قوم اقتدار اعلیٰ پہ لوگوں کا یہ ضروری ہوتا ہے، اپنا ان کے ذمہ داری بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود کا کام کرنا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ایوب چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.